بھئی اعتکاف والوں سے ایک گزارش ہے میری، دیکھو آپ لوگ ماشاءاللہ 150 کے قریب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اعتکاف میں. آج تراویح میں پیچھے خوب ماشاءاللہ گپ شپ ہوئی ہے. آپ نے بہت جو بھی آپ کے پورے سال پچھلے سال آپ لوگ آئے تھے تو جو باتیں رہ گئی تھی الحمدللہ آپ نے تراویح کے دوران کافی حد تک تو الحمدللہ نمٹا لی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اور نیند بھی بہت سے لوگوں کی پوری نہیں ہوئی ہوگی، تو اب وہ امید ہے کہ تراویح کے دوران انشاءاللہ وہ نیند بھی پوری کریں گے. اور پوری امید ہے الحمدللہ ہمیں فجر کے بعد سے سوئیں گے، ظہر میں اٹھ کے پھر سو کے عصر میں پھر اگر ہمت ہوئی تو سو جائیں گے، اگر ہمت نہیں ہوئی تو جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا. اور پھر سٹے بھی لگے ہیں، پچھلے سال ہم نے دیکھا سگریٹ وگریٹ کبھی الحمدللہ باقی تو ہم نہیں گئے جیبوں کے اندر کے، اور کیونکہ ہم تو صرف سگریٹ کی خوشبو پہچان لیتے ہیں، باقی سٹوں کا ہمیں پتہ ہے نہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھو یہ 10 دن آپ کو اللہ نے توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جانا، اس کا آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کتنا اجر ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. اگر اللہ کے گھر میں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، LED لگی ہوئی ہوتی بڑی سی، اور جو نئی فلم آ رہی ہے وہ چل رہی ہوتی، یا جو بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی یہاں پر، تو پورا محلہ آ کے بیٹھتا نا. چرس بٹ رہی ہوتی، ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سٹوں کا انتظام ہوتا، چائے چل رہی ہوتی، دودھ پتیاں چل رہی ہوتی، پورا محلہ آ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا. لیکن مسجد میں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہوتی. صرف آپ اس لیے صوفے بھی نہیں ہوتے، کرسیاں بھی نہیں ہوتے. معذوروں کے لیے ایک الگ بات ہے، کرسیاں تک مسجدوں میں نہیں ہوتی، نیچے ہی بیٹھنا ہے. کوئی ایئر کنڈیشن روم آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ دیوانوں کی طرح 10 دن اعتکاف والے مسجد میں آ کے پڑ جاتے ہیں، اور اس میں ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ کی نیت بظاہر تو نہیں ہوتی نا، ہے ہی نہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز. تو اب جب اللہ نے آپ سے اتنی بڑی نیکی کروا لی ہے، اتنی بڑی نیکی کروا لی ہے، تو بھائی اب اس نیکی کو کیش کرانے کی کوشش کرو. اپنی بدعملیوں سے اس نیکی کو ضائع کرنے کی کوشش مت کرو. دیکھو ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجد حرام جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، وہاں جا کے کوئی گناہ کر لے خدا نہ خواستہ، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اس سے بہتر تھا تو کہ تو نہ آتا. کیونکہ مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب جیسے 1,00,000 ملتا ہے نا، ایک گناہ کا ثواب بھی 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے. جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان میں نیکی کا ثواب جیسے بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے مسجدوں کے احترام کا حکم دیا ہے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، کچھ ہو یا نہ ہو مسجد کی بے اکرامی نہیں ہونے دینی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ اعتکاف قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا. اللہ کہے گا تو نہ آتا میرے گھر میں، بہت سے لوگ نہیں آئے، تو بھی نہیں آتا تو کیا ہو جاتا؟ آنے کے بعد تو نے مسجد کی توہین کیوں کی ہے؟ اس لیے بھائی سگریٹ چھوڑ دیں. پینا بھی ہونا تو پھر وہ طریقہ جو ہیلا بتایا جاتا ہے کہ مسجد سے جب واش روم کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں، اب ایسا نہ ہو آدھا کلپ میرا چلائیں جس سے لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے پیئیں، لوگ کہیں مفتی صاحب سگریٹ پینے کے طریقے بتا رہے ہیں. تو مجبوری ہے تو پھر راستے میں پی لیں چلتے ہوئے، اور واش روم میں بیٹھے ہوئے جتنی دیر گزر رہی ہے پی لیں، شاید اسی سے سگریٹ سے نفرت پیدا ہو جائے آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ باہر کھڑے ہو کر آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا. تو چلتے چلتے پی لیں جلدی جلدی کیا، اور واش روم سے فارغ ہوئے اور پھر واپسی پہ بھی ایک چھٹا لگا لیں. میری طرف سے کیوں کہوں، اپنی طرف سے لگائیں. صحیح ہے نا، صحیح ہے نا. تو اسی طرح کسی کو نسوار کی عادت ہے یا پان گٹکے کی عادت ہے، چھوڑ دیں یہ پان گٹکے. تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اگر کھانا بھی ہے نا تو مسجد سے باہر ہو. یہ مسجد کے اندر کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. مسجد میں تو پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی گئی، سگریٹ کا دھواں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس کو برداشت کر لیتے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، یہ توہین میں آتا ہے مسجد کی. دوسرا کام، اگر کسی کو احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو فوراً مسجد سے نکلے وہ اور غسل کرے جا کے. اس دوران اگر غسل کے لیے مسجد سے باہر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں رہنا جائز نہیں. سمجھتے؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ گندگی کہیں نیچے گر گئی ہے تو اس کو بھی صاف کریں، ایسے چھوڑ کے نہ چلے جائیں، پاک کریں اس جگہ کو.
یہ کتنی باتیں ہو گئیں احترام میں، یعنی مسجد کے احترام سے متعلق باتیں بتا رہا ہوں نا، 2 باتیں. تیسری بات، سونے کا اسٹائل مسجد میں ایسا نہ ہو جیسے چرسی اور ہیروئنچی نالوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک چت لیٹے ہوئے، ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے اور ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے، عجیب سا اسٹائل ہے. آپ چت لیٹ سکتے ہیں لیکن بولو تمیز سے. اول تو کروٹ کے بل سونا سنت ہے، کروٹ کے بل لیٹیں. چت لیٹنا بھی ہے تو تھوڑا تمیز سے بھی انسان لیٹ سکتا ہے نا. اور ویسے بھی یہاں سب کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سارے کیمرے، کئی سارے کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو باقی آپ کو سمجھدار ہیں. یہ کتنے باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں. چوتھی بات، مسجد میں آپ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے. اس طرح سے مسجد میں گپ شپ لگانا یا ایسا ہا ہا ہو ہی ہنسی مذاق جیسے گندے نالے پہ یا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے لونڈے لپاڑے، یہ والا اسٹائل مسجد میں جائز بولو نہیں. ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور کلابازیاں ہو رہی ہیں، ہا ہو عجیب سے، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں، بالکل تمیز سے بیٹھ جائیں. تو تھوڑا بہت گپ شپ بھی ہوتی ہے، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، انسان کا ذہن اس سے فریش ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ میں ہونا چاہیے. بدتمیزی والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. کتنے نمبر ہو گئے؟ یہ سب لکھ کے لگا دیں پھر بعد میں. 5واں، تراوی آپ لوگ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامہ رمضان کے ساتھ قامہ رمضان بھی کہا ہے، دن میں روزہ، رات کو قیام. اور یہ تہجد والا قیام تو پورے سال ہے، یہ الگ سے ایک قیام ہے جس کو اسلاف نے تراوی کا نام دیا. تو اس لیے جب آپ آئے ہیں تو ہمت کر کے پوری 20 رکعت تراوی پڑھیں جماعت کے ساتھ. اس میں سستی تو ہوتی ہے لیکن بھائی عبادت تو وہی اچھی ہے جس میں دل نہ لگے، تبھی تو ثواب ملے گا. دل لگ رہا ہوتا پھر تو سارے کام لوگ کر رہے ہوتے. تو دل نہیں لگے تو اپنے نفس کو مار کے یہ کام کریں. اور اگر کوئی عذر ہے، نہیں پڑھ پا رہے، ہمت جواب دے گئی ہے، یا کوئی بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے، پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے، اس سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تو آخری درجہ یہ ہے کہ چلو آپ اگر نہیں پڑھ رہے تو کہیں پیچھے چپ کر کے تمیز سے بیٹھیں، جتھے بنا کے باتیں نہ کریں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے نا، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں تو پیچھے آ کے جب کھڑا ہوتا ہوں تو عجیب سا ماحول ہوتا ہے، آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، پیچھے باتیں چل رہی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں. بھائی اگر آپ اول تو پڑھ کیوں نہیں رہے تراویح، یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہمیں یاد ہے ہم جب عمرے کے لیے گئے نا تو ہمارے استاذ نے جیسی حرم میں ابھی آئے، تھکے ہوئے ہیں، فوراً جماعت کھڑی تو نماز کے لیے جانے لگے. تو کسی نے بولا کہ حضرت ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی ایک دم چلے جائیں. انہوں نے کہا یہ کرنے کیا آئے ہیں ہم یہاں پہ؟ نمازیں پڑھنی تو آئے ہیں، وہی نہ پڑھیں تو کیا فائدہ؟ وہی جماعتیں اگر چھوٹ جائیں تو فائدہ کیا یہاں آنے کا؟ تو آپ لوگ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں پہلے مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نمازیں پڑھنے ہی تو آئے ہیں، تو تراویح بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ اور لیلۃ القدر کی تراویحاں، لیلۃ القدر میں تو تہجد بھی ہے، تراویح بھی ہے، وہ عشاء کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے لیلۃ القدر. تو تراویح پڑھیں پوری پراپر، صفوں میں آگے بڑھ چڑھ. پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کے دل میں چور ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا تھکاوٹ ہوئی تو پیچھے ہی سے ہی کھسک جائیں گے یا ادھر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے اور پھر جب رکوع میں جانے لگے گا تو آ جائیں گے. یہ پروگرام پیچھے چل رہا ہوتا ہے. پھر بھی ہم چونکہ اللہ نے فرض نہیں کیا تراویح کو تو ہم بھی فرض نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو گن پوائنٹ پہ تراویح پڑھوائیں ہم. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھنی ہے تو کم از کم آپ کو پیچھے بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ جا کے کہیں چپکے سے پیچھے لیٹ جائیں یا چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھ جائیں. جب گپوں والا کوئی نہیں ملے گا تو خود ہی دل کرے گا کہ یار جا کے پڑھ ہی لو، لیکن پیچھے بیٹھ کے جتھے بنا کے باتیں بولو نہیں کریں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 5 نمبر ہو گئے. اب چھٹا نمبر یہ ہے کہ کسی، وہ تو پھر انتظامیہ بھی بتا دے گی کچھ انتظام سے متعلق باتیں. چھٹا نمبر یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے اپنے کوئی معمول بنا لیے نا، کوئی ترتیب بنا لی، ڈائری میں لکھ لی، تو آپ کے 10 دن اچھے گزر جائیں گے. ورنہ سوچنے میں ہی گزر جائیں گے کہ میں نے کرنا کیا ہے یہاں کی. آپ سوچتے رہو گے کیا کروں، 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، آدمی کے اوپر تہجد پڑھوں، کتنی رکعتیں پڑھوں، تسبیح پڑھوں، کیا کون سی پڑھوں. سوچنے سوچتے میں عید کا چاند 28 کو ہی نظر آ جاتا ہے ویسے تو ہمارے یہاں الحمدللہ. تو آپ نے ایک معمول بنانا ہے. آپ نہیں بناتے تو میں ایک لم سم چھوٹا سا معمول آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں. دیکھو، صبح آپ سب نے ہمت کر کے
کم سے کم 10 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھے، 10 دفعہ کہہ رہا ہوں 100 دفعہ تیسرے یا چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی. ایک تسبیح لے لیں یا ڈیجیٹل تسبیح لے لیں یا وہ والی تسبیح. 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ استغفار، درود شریف پڑھنا ہے 10 دفعہ نبی کے احسانات کو سوچ کے، اور 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. سمجھ رہے ہو؟ تو جو آپ کو آسان لگے وہ، اور ترجمہ مفہوم سوچ کے، اس کا زیادہ دل پہ اثر ہوتا ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح صبح پڑھ لی، تبلیغ والے تو بتاتے ہیں 100 دفعہ درود، 100 دفعہ استغفار، بہتر تو وہی ہے، لیکن میں تو بہت ہلکا پیکج بتا رہا ہوں نا، بالکل آخری درجے کا. باقی آپ اس میں غریبی میں بڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، کچھ ہلکے کچھ بھاری، تو سب سے آسان ترین پیکج بتا رہا ہوں میں. 100 دفعہ یہ عمل صبح کر لیا اور 100 دفعہ شام. اب شام میں عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسرا، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تلاوت. کم سے کم کتنی دیر؟ اچھا، یہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں 10 دن تک اپنے آپ کو اس معمول کا عادی بنا رہا ہوں تاکہ پوری زندگی یہ عمل کروں. میں آپ کو پیکج وہ دے رہا ہوں جو آپ اعتکاف کے بعد بھی کر سکتے ہو. اس نیت سے نہیں کرنا کہ ہم اعتکاف میں، اس نیت سے کہ اس 10 دن میں ہم نے اس معمول کی پوری زندگی کے لیے عادت ڈال لی ہے. تو یہ تسبیح ہو گئی. اور روزانہ آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے، کسی کی آہستہ ہوتی ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں 1 پاؤ پارا پڑے، کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں آدھا پڑے. آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا، 20 منٹ کر لو پوری زندگی معمول کی نیت سے. تو یہ روزانہ آپ نے کیا کرنی ہے بھائی؟ تلاوت کرنی ہے. تیسرا کام، 24 گھنٹے میں 1 دفعہ تسلی سے دعا مانگنی ہے، خوب تسلی سے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سسٹم کے لیے، اور جو کچھ بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے استاذوں کے لیے، قبر کے لیے، قبر کے عذاب سے حفاظت، میدان حشر سے حفاظت، جہنم کی آگ سے حفاظت، جنت الفردوس کا اللہ وارث بنا دے. تو یہ جتنی بھی آپ کے دل میں تمنائیں ہیں، کم سے کم 1 دفعہ تسلی سے کیا کرنا ہے. اس میں آپ کا دل لگے گا نہیں، بھاڑ میں جائے دل کی ایسی کی تیسی. آپ نے کام کرنا ہے. ہم غلام ہیں، غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو پورا کرنا. ہوتا پتہ ہے کہ جب آپ دعا مانگو گے شیطان کے دل تو لگی نہیں رہا، ابے چھوڑ دل کو، عادت ڈالو. ابن سیرین، محمد ابن سیرین ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے عادت ڈالنے کے لیے، دل نہیں لگتا تھا. کہ 20 سال کے بعد میرا تہجد میں دل لگنا شروع ہوا ہے اور مزہ آنا شروع ہوا تہجد میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے نا ایک دم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں ہم، ایک دم یوں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ کا کام ہے دعا مانگو. تو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کیا کرنا ہے؟ تسلی سے. اور اس کے لیے بہتر وقت ہے تہجد کے بعد. تو کم سے کم تہجد کی 8 رکعتیں، رمضان میں 8 پڑھ لو، رمضان کے بعد جب گھر جاؤ گے تو پھر بے شک 4 پڑھ لیا کرو ڈیلی. کم سے کم نبی سے 4 رکعتیں بھی ثابت ہے. کچھ بھی نہیں تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لو یار. تو 4 رکعتوں کا زندگی بھر کے لیے کوشش کرو، معمول بنا لو. اللہ توفیق دے تو پھر 8 پہ آ جانا. لیکن اعتکاف میں آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو کم سے کم تراویح آپ نے 20 پڑھ لی، اور آخر میں تہجد رات کے آخری حصے میں کتنی پڑھ لی؟ 8. اور اس کے بعد لمبی دعا مانگ لی. اگر اس کے بعد ٹائم نہیں ہے تو دن میں کوئی ایک ٹائم متعین کر لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. اور ایک آخری بات، اشراق پڑھ لو تو اور زیادہ اچھا ہے. لیکن بعض لوگ رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں، نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے، فجر کے بعد لمبے ہو جاتے ہیں وہ جا کے. تو بہتر تو یہ کہ اشراق بھی پڑھ لو آپ، اور مغرب کے بعد 6 رکعتیں بھی پڑھ لو، وہ بھی سنت ہے. تو لیکن یہ تو ہے نا، یہ والا جو معمول تو میں کہہ رہا ہوں یہ پورے سال آپ کر سکتے ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہے. آخری بات یہ کہ یہ رافع اور واسع یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابھی میں ہم سوچ رہے ہیں کوئی جتھوں کی شکل میں نا آپ کو ان کو آپ کا امیر بنا دیں. 200 سے 180 یا 200 کے قریب افراد ہیں. تو دن میں کوئی تجوید کی کلاس کر لیں، ٹھیک ہے نا. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مسجد کی انتظامیہ والے بھی کر دیں گے، یہ شہریار بھائی وغیرہ، کہ یہ سب کے نا 5-5 10-10 لڑکوں کی کلاس بنا دی جائے. آدھے سے 1 گھنٹہ ڈیلی آپ نے، یہ خود آپ لوگ طے کریں رافع واسع کے ساتھ مل کے، اور انتظامیہ بھی اس میں انوالو ہوگی انشاءاللہ. مل کے نا کوئی ایسا پیکج بنا لیں، کلاس بنا لیں 5-5 10-10 لڑکوں کی، جن میں ایک قاری ہو، ٹیچر ہو.
وہ قاری ان کو علم ترا سے لے کے سورہ ناس تک ان کی تجوید ٹھیک کر دے آدھا گھنٹہ. اور آدھا گھنٹہ جو روز مرہ کے مسائل ہوتے ہیں نماز کے, روزے زیادہ تر تو نماز ہی کے ہوتے ہیں, نماز کا طریقہ ہے, نماز کے مسائل ہیں, تو یہ بھی چونکہ دونوں اکثر میرے ساتھ رہتے ہیں, یہ بھی بڑے فنٹر بن چکے ہیں, مسائل وسائل ان کو بھی کافی آ گئے ہیں. اور بھی اگر کوئی عالم ہو بیچ میں اعتکاف والوں میں تو ان کو بھی ٹیچر بنایا جا سکتا ہے, کبھی میں بھی چکر لگا لوں گا. تو آدھا گھنٹہ مسائل کا سیشن, سیکھے نماز کا طریقہ, نماز ہی ٹھیک کر لیں. آپ باقی کو آپ نے کون سا یہاں سے فنٹر بن کے جانا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, چھوٹے موٹے نماز کے مسائل. تو روزانہ آدھے سے لے کے 1 گھنٹے تک کوئی کلاس کی ترتیب بنا لیں, یہ آپ دونوں کے ذمے ہے, اب یہ آپ کے ذمے ہے, ٹھیک ہے نا. کلاس کی کوئی ترتیب بنا لیں جس میں آدھا گھنٹہ تجوید کا ہوگا. پورا فنٹر نہیں بنو گے آپ کہ کوئی سبا شرح قاری بن جاؤ اور یہاں سے جانے کے بعد اب حسن قرات کے مقابلوں میں شرکت ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوگا. کم از کم 2-4 غلطیاں تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی نا, تو کچھ تو سیکھ کے جاؤ گے یہاں سے. تو یہ ترتیب بنانی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. جی ہاں بھائی, تبلیغ والوں کی تعلیم ہوتی ہے, اجتماعی عمل ہوتا ہے, اس میں بھی جڑا کریں. عید کے بعد نام لکھوائیں اپنا جانے کے لیے, جماعت میں وقت لگائیں. کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے.